ریٹھا ریٹھا ضدی بیماری کا معالج، اس کے بعض فوائد ایسے ہیں جن میں کوئی دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ریٹھا ہمارے ملک میں عام، سستا اور نہایت آسانی سے دستیاب ہو جانے والا پھل ہے۔ اس کی تاثیر گرم اور خشک ہے۔ ریٹھا مکھوی ہونے کے ساتھ ساتھ بیشتر زہروں کے تریاق کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ریٹھا بظاہر معمولی سی چیز ہے، لیکن اپنے اندر ہزارہا کرشماتی فوائد اثرات رکھتا ہے۔ بیشتر دیسی دوائیوں میں اسے بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا چھلکا شکندار یعنی جھری دار اور سیاہی مائل پیلا ہوتا ہے۔ ریٹھے ثابت چھالیا کے برابر یا کسی قدر چھوٹے ہوتے ہیں۔ اسے توڑنے سے کالے رنگ کی گٹلی نکلتی ہے اور اس کے اندر سے زردی مائل سفید دانہ نکلتا ہے۔ ریٹھے کا کسی دوا سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعض فوائد ایسے ہیں جن میں کوئی دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے ملک میں عام، سستا اور نہایت آسانی سے دستیاب ہونے والا پھل ہے۔ اس کی تاثیر گرم اور خشک ہے۔ ریٹھا مکھوی ہونے کے ساتھ ساتھ بیشتر زہروں کی تریاق کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے چھلکوں کا سفوف 6 گرام پانی میں گھول کر پلانے سے قے اور دستوں کے ذریعے سام کے زہر کا اثر جاتا رہتا ہے۔ اگر سفوف تیار نہ ہو تو پیس کر چٹائیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ صرف 2 رتی سفوف پانی میں گھول کر پلانے کو کافی سمجھتے ہیں۔ بچھو اور کھن کھجورے کا زہر بھی اس کو پلانے اور کاٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس سے درد اور سوزش کو بھی آرام ملتا ہے۔ بے ہوشی اور غشی کی حالت میں 1 رتی باریک سفوف کاغذ کی نلکی بنا کر ناک میں پھونکنے سے مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔ داغ دبے اور چھائیاں ختم، چہرہ نکھر جائے۔ اس کا 1 رتی باریک سفوف کسی شربت میں ملا کر پلانے سے درد کولنج دور ہو جاتا ہے۔ چہرے کے داغ دبے، ماسے اور چھائیاں اس کے چھلکے کو پانی میں پیس کر لگانے سے دور ہو جاتی ہیں اور چہرہ نکھر آتا ہے۔ ہر قسم کی خارش کو دور کرنے کے لیے ریٹھا بہترین چیز ہے۔ اس کو پیس کر گولیاں بنا کر ایک گولی صبح و شام کھائیں۔ اس کے چھلکے کے بھی تقریباً وہی فائدے ہیں جو اس کے چھال کے ہیں۔ دمے کی حالت میں چھال کا سفوف کھلانے سے پھیپھڑوں کا بلغم خارج ہو جاتا ہے۔ چھال کو جوش دے کر استعمال کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ چھال کو پیس کر آنکھوں میں لگانے سے دکھتی ہوئی آنکھ کو فائدہ ہوتا ہے۔ 2 رتی سفوف کو پانی کے 1-2 گھونٹ سے نگل لیں، آنتوں کے کیڑے ہلاک ہو کر خارج ہو جائیں گے۔ مختلف امراض اور ریٹھا کے آزمودہ نسخے۔ بواسیر سے نجات: سفید کتھا 1 تولہ اور پوست ریٹھا جلا ہوا 1 تولہ۔ ریٹھے کے بیجوں کو جلا کر کوئلہ کر لیں، جل کر راکھ نہ بننے دیں، کو باہم پیس کر شیشی میں محفوظ کر لیں۔ بوقت ضرورت بقدر 1 رتی سے 2 رتی لے کر مکھن یا بالائی میں ملا کر نگل لیں اور اسی طرح 1 ہفتہ کھاتے رہیں۔ ہر 6 ماہ بعد 1 ہفتہ استعمال کر لیا کریں اور نقصان دہ اشیاء سے پرہیز جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ ضماد کے ذریعے بھی اس مرض کو افاقہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ضماد بنانے کے لیے پوست ریٹھا باریک پیس کر پانی کے ذریعے لیپ سا بنا لیں اور مسوں پر دونوں وقت لگاتے رہیں۔ مس سے چند روز میں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ روغن ریٹھا نزلہ اور زکام کے لیے مفید۔ پوست ریٹھا، ریٹھے کے بیج 2 تولہ، نمک 2 تولہ، آدھا کلو پانی میں بھگو رکھیں اور صبح جوش دیں۔ جب آدھا پاؤ پانی رہ جائے تو آدھا پاؤ روغن سرسوں یعنی سرسوں کا تیل ملا کر پھر جوش دیں۔ جب صرف تیل باقی رہ جائے اور باقی بالکل جل جائے تو اتار لیں اور 2-3 قطرے سونگھتے رہیں، بہت جلد اثر دکھائے گا۔ اور اس کے علاوہ لونگ، پوست ریٹھا ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور نسوار لیں۔ یہ بھی بہت ہی مفید نسخہ ہے نزلے اور زکام کے لیے۔ فالج، لکوہ شقیقہ، درد شقیقہ۔ پوست ریٹھا یعنی ریٹھے کے بیج یعنی مغز نکال کر مرچ کالی ہم وزن لے کر باریک پیس لیں
اور مریض کو روزانہ تھوڑی سی سنگھا دیا کریں۔ علاوہ ازیں جس شخص کی قوت شامہ زائل ہو چکی ہو، یعنی اس کو کوئی بو نہ آتی ہو، تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ نیز ایسے افراد جن کو ہر وقت نیند سی آتی رہتی ہو اور آنکھیں خمار آلود رہیں، ان کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوگا۔ مرگی کے لیے بطور نسوار سنگھائیں۔ ریٹھا کو روغن کدو یا روغن بادام میں پیس کر مرگی کے مریض کو بطور نسوار سنگھائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ رات کو نظر نہ آنا یعنی شب کوری۔ بعض افراد کی نظر دن میں بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن رات ہوتے ہی ان کی آنکھیں کچھ ان کو دکھا نہیں سکتی، یعنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ صورتحال انتہائی پریشان کن ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ پوس ریٹھا یعنی ریٹھے کے بیج کو پانی میں تر رکھیں اور صبح جوش دے کر خوب مل چھان کر کسی کاک والی بوتل میں محفوظ کر لیں اور سوتے وقت ایک ایک سلائی آنکھ میں ڈال لیں۔ چند دنوں میں شب کوری کا مرض کے تازہ پانی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریٹھے کے چھلکوں کو سونف کے تازہ پانی یا آب پیاز کے پانی میں کھرل کریں اور آنکھوں میں بطور سرما لگائیں۔ تو عزیز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو ریٹھے سے متعلق تھی۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل والے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔